السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھ رہے تھے پچھلا رکوع، اور اس رکوع کے اندر فرعون کی بات ہو رہی تھی۔ فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کا نائب بنا کر بھیجا کہ وہ جا کے فرعون کو دعوت دیں کس کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کو نہیں کہا، حالانکہ اتنا سرکش ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی فرعون کو نہیں جکڑ لیا، بلکہ اس کے پاس اس کے دروازے تک دین گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طرف کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے تاکہ وہ دین اس کے گھر تک پہنچے۔ یہی بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ دین ہمارے گھر کے دروازے تک بھی آیا، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو دین کو لیتے ہیں، اپناتے ہیں، یا پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزید اگلی آیت کے اندر جب وہ دین کو لے کر گئے تو صحیح فرعون کے پاس، لیکن انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے سینے کی تنگی کو کم کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ سینہ جتنا کھلے گا، جتنا کشادہ ہوگا، اس سینے کے اندر اتنا ہی علم پیوست ہوگا، اتنا ہی علم اترے گا، اتنی ہی نرمی اترے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات بھی سکھا دیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ قالا، موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا ہے، اور انہیں ایک جابر اور سرکش انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہے جس کا مصر میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تنہا اکیلے تھے، اور ان سے ایک قتل بھی ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی کہ اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے۔ اور سینے کو کھولنے کے ساتھ اس کو اور یہ دعا کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو اب مجھے اللہ تعالیٰ سے اسباب کی مدد مانگی کہ تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ اب وہ اسباب کیا تھے کہ وہ سب سے پہلا جو انہوں نے مانگا وہ کیا تھا کہ اپنے سینے کو کھولنے کے لیے دعا کی کہ اللہ تو میرے سینے کو کھول دے اور اس سے وسعت عطا کر، تاکہ میں وہ تمام کی تمام باتوں کو اپنے سینے میں چھپا سکوں، اپنے سینے میں برداشت کر سکوں۔ ہوتا ہے نا ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، ہمیں رنجیدگی کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ دعا بہت ہی کامل اور بہترین دعا ہے کہ اس دعا سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زبان کھل جاتی ہے۔ سینے کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارا سینہ، وہ لوگوں کی قولی باتیں ہیں، جو منہ سے زبان سے باتیں کرتے ہیں، کچھ ایسے عمل کر دیتے ہیں اور وہ ایسی ایسی اذیتیں کرتے ہیں جو ہمارے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت وہ تمام کی تمام اذیتیں برداشت کرنے کے لیے ہمارے دل کو اس قابل بنا دے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تو میرے سینے کو تنگ نہ کرنا، میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں وہ تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد تو لوگوں کو تیری طرف دعوت دے سکوں اور ان کو تیرے راستے پر بلا سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سورہ آل عمران میں کہ پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ کتنی ہی اہم ترین بات ہے۔ سوچئے کہ اگر آپ کا دل کسی کی طرف نرم ہے، آپ کے دل کے اندر نرمی ہے، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب نے آپ کے دل کے اندر نرمی اتاری ہے، یہ میرے رب نے آپ کے سینے کو نرم کیا ہے، آپ کے سینے کو کھولا ہے۔ اگر کسی کے سینے تنگ ہے، کسی کے سینے میں سختی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سینے میں سختی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار تمام لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے سینوں کو کھول دے، بالخصوص ہمارے گھروں کے جو مرد حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے کہ ان کے سینوں کے اندر نرمی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی کھول دے کہ ہمارے سینوں کے اندر تمام کے تمام رشتوں کے لیے نرمی آ جائے۔ ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے کہ ہمارے دلوں کے اندر درگزر کرنے کی کیفیت آ جائے، کہ ہم درگزر کرنا سیکھ جائیں، کہ ہم باتوں کو بھولنا سیکھ جائیں، ہم تلخ رویوں کو بھولنا سیکھ جائیں۔ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ شرح سینہ یعنی کہ سینہ کو کھولنے کے بارے میں فرمایا کہ عالم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کتنی اہم ترین بات ہے۔ اگر آپ کا دل کہیں سے کسی کے لیے تنگی محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھولا ہی نہیں۔ ہم دوسرے پر رنجیدہ ہونے کے بجائے ہم خود پر رنجیدہ ہوں کہ اللہ نے ہمارے سینے کو تنگ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو کھولا نہیں، کہ ہمارا سینہ اس قدر کھلا ہی نہیں کہ ہم کسی کی بات کو درگزر کر سکیں اور ہم اس کے رویے کو درگزر کر کے ہم اپنے آپ کو نرمی میں ڈھال سکیں۔
کتنی ہی اہم ترین بات ان چار الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ ہمارے سینے سخت ہیں، ہمارے سینوں کے اندر تنگی ہے، ہمارے سینے نرم نہیں ہے۔ ہمارے سینے نرم ہوں گے تو یقیناً ہر چیز بڑے ہی آرام سے ہمارے دلوں میں سے گزر جائے گی۔ ہم بہت کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو ایک عرصہ ہی طویل تک اس کو گھسیٹتے رہتے ہیں، اور وہی چیز بار 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 ہمیں پنچ کرتی رہتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے سینے تنگ ہیں۔ جب یہ دعا آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے پڑھیں گی تو یقیناً میرا رب آپ کے سینوں کو ضرور کھولے گا۔ ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا کسی کا کسی نے ہمارے ساتھ بدفعلی کی ہے، کسی نے برا کیا ہمارے ساتھ۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ سیدہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھر اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں سے شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا۔ سیدہ انس بن مالک اپنی قوم سے ایک شخص مالک بن سعصع کی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت اللہ کے پاس نیم خوابی کی عالم میں تھا، کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا۔ اچانک میں نے بولنے والے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا تین آدمیوں میں سے ایک محمد ہیں۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں زمزم کا پانی تھا، اس نے میرے سینے کو چاک کیا یہاں سے یہاں تک۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہاں تک؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا پیٹ کے نیچے تک۔ پھر آپ نے فرمایا اس نے میرا دل نکالا، پھر اس نے میرے دل کو زمزم سے دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور ایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا گیا۔ یہ ایک طویل اور لمبی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام کے اندر کہ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو اس کا سینہ تنگ، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اس کا سینہ تنگ، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے کہ جب ہم اونچائی کی طرف چڑھتے ہیں، جس طرح ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو سینہ میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ جب اونچائی کی طرف چڑھتے ہیں، جب چڑھائی پہ چڑھتے ہیں تو ہمارے لیے وہ چڑھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ہم سیدھا چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا تنگ کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے میں مشقت محسوس کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، تو مزید انہوں نے کیا دعا کی کہ اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یعنی جس کام کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اس کام کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ نہیں ہے کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔ سبحان اللہ، اس دعا کو ضرور یاد کیجئے، اپنے ہر کام کے لیے اس دعا کو یاد کیجئے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس کو پلیز گروپ میں کوئی شیئر کر دیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اپنے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے، روزانہ کا اپنی عادت بنا لیجیے اس دعا کو پڑھنے کے لیے۔ سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ زبان کو بھی گرہ لگی ہوتی ہے،
زبان گرا جیسے گرا ہوتی ہے نا، کسی چیز کو باندھ دیتی ہے، تو زبان کو بھی گرا لگی ہوتی ہے کہ وہ گرا انسان کی زبان کو روک دیتی ہے، بول نہیں پاتا، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر انہوں نے مزید کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے مزید کیا دعا کی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، یعنی میری مددگار، وزیر۔ کیا ہوتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ جیسے وزیر بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے اور بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، ایسے ہی میرے خاندان میں سے کوئی میرے ساتھ بوجھ اٹھانے والا ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یعنی میرے گھر والوں میں سے میرا مددگار بنا دے، جو میری مدد کرے، جو میرا بوجھ ہلکا کرے۔ بدقسمتی سے آج بہن بھائی ایک دوسرے کے وزیر نہیں بنتے، آج ایک دوسرے کی مددگار نہیں بنتے، بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ناطے اس لیے بنائے کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، لیکن جہاں کوئی دیکھتا ہے کوئی خوشحالی کی حالت میں ہے، کوئی خوش ہے، اپنے گھر بار میں خوش ہے، مال و دولت کے حساب سے خوش ہے، کسی طرح سے سکون میں ہے، تو فوراً ہی حسد کہیں نہ کہیں سے دل میں کینہ آ جاتا ہے، اور فوراً ہی اس کی خوشی اور سکون کو برباد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل والوں کو، گھر والوں کو انسان کا بوجھ بٹانے کے لیے بنایا۔ ہارون اخی، پھر انہوں نے کہا کہ ہارون کو، جو میرا بھائی ہے، بائبل میں ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے متعلق عبادت خانہ کا اہتمام تھا، اور وہی وہ امامت کرایا کرتے تھے، اور یہ سیدنا ہارون علیہ السلام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے، ان کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور التجا پر نبوت عطا ہوئی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اگر ایک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور پہلے سے ایسا سب کچھ لکھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے عوض اللہ نے ان کے بھائی کو نبوت عطا کی، یعنی اپنے خاص بندوں میں چن لیا۔ تو سوچئے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کی دعا کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، لیکن وہ اس صورت میں کہ ہم اس شفاعت کے قابل بنیں پہلے۔ بدقسمتی سے ہم تو شفاعت کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس شفاعت کے قابل بنایا بھی نہیں ہے۔ اشدد بھی، اشدد بھی ادری، پھر مزید کیا دعا کی انہوں نے، اشدد بھی ازری، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مہم کو آگے بڑھائیں، اس وجہ سے قوت کی درخواست کی تھی۔ سبحان اللہ! آپ یقین جانیے کہ آپ سب لوگ بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، کہ آپ کی وجہ سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو دین کو، قرآن کو پھیلانے میں میری مددگار ہیں۔ یقیناً کسی اکیلے انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، یقیناً کوئی اکیلا انسان کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، ہر کام کرنے کے لیے ہمیں ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہی بات ابھی تھوڑی دیر قبل میں جو ڈسکس کر رہی تھی، تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مورلی، فزیکلی، مینٹلی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، یعنی میرے ساتھ انہیں بھی نبوت میں شریک کر دیجئے، یعنی انہیں بھی رسول اور نبی بنا دیں، یعنی میرے ساتھ اسے بھی فرعون کے پاس بھیجئے۔ پھر مزید کیا فرمایا، کئی نسبحک کثیرا، یہ نسبحک کیوں ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا یہاں پر زیر کیوں ہے نسبحک؟ نسبحک، کئی نسبحک، یہ جو کئی ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نصب دیتا ہے، نصب نسب بھی ہے۔ دیتا ہے، ویری گڈ جی۔ کئی جو ہے یہ نسب دیتا ہے، اس نے کیا کیا، نسبحک، نسبح ہو گیا، کئی نسبحک کثیرا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کون سا باب ہے نسبحک؟ تفعیل، ہم؟ باب تفعیل، مرکب میم باب اضافی، تفعیل۔ باب تفعیل ہے، مرکب اضافی نہیں ہے۔ نسبحہ کا یہ جو ہے فعل ہے، اور کاف جو ہے اس کا نسبحہ کا اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، کا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔
تیری تسبیح بیان کریں، نسبحہ کا فاعل اس کے اندر نا ہے ہم، اور کا جو ہے اس کا مفعول ہے۔ پھر مزید کیا کہا؟ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، یعنی جب مدد ملے گی تو ہم کثرت سے تیری تسبیح بھی کریں گے اور ہم کثرت سے تیرا ذکر بھی کریں گے۔ تو یہی بات میں نے آپ سے کہی کہ جب انشاءاللہ جسم توانا ہوگا تو کثرت سے اللہ کی تسبیح بھی انشاءاللہ کر سکیں گے، ذکر بھی کر سکیں گے۔ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے، یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طویل سوال کیے تھے، اپنی کمزوری کے ساتھ ضروریات کو بھی سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، مسلسل رابطے کے لیے تسبیح کثیر اور ذکر کثیر کا ذکر کیا، اور اس طرح یہ واضح کیا کہ کمزور ہوں تو دیکھتا ہے، تجھے سب معلوم ہے یا رب کہ میں کمزور ہوں، تو سب دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے۔ ہم بدقسمتی سے ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں، انکلوڈنگ میں، اگر میں بھی اگر یہ کہوں تو ہم سب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم سب اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے کاموں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دے، تبھی ہمارے اندر سے وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا سیکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کیا، اتنے بڑے جابر کے پاس گئے لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی، انہوں نے اپنی ساری کمزوریاں سامنے رکھ کر کہا قال قد اوتیت سؤلک، اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سؤلک، یس جی، سؤلک، جلدی سے بولیے گا، سؤلک کیا کر سکتے ہیں سؤلک کو؟ سولک، سولکا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اتنی خوشی ہوتی ہے، دل اتنا خوش ہوتا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا باغ باغ ہو جانا، یقیناً ویسا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا تجھے وہ دے دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب ان کا بنا دیا، ان کے سینے کو کھول دیا، ان کی زبان کی گرہ کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ان کو عطا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی بے بسی کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ کے آگے۔ ہم اپنی بے بسی ظاہر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے آگے، ہم سمجھتے ہیں ہم توانگر ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بے بسی جب اپنے رب کے سامنے ظاہر کریں گے تو یقیناً پھر میرا رب ہمیں اپنی وسعتوں سے ضرور عطا کرے گا۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا۔ سیدہ موسیٰ علیہ السلام جو انعامات اور عنایات حق جس کی طرف ان کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور پھر سب سے اہم ترین اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف کیا عطا کیا کہ ہم ان سے کلام کیا، نبوت اور رسالت ان کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے۔ اس کے ساتھ یہاں حق تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں بھی ان کو یاد دلا رہے ہیں جو شروع پیدائش سے لے کر اس وقت تک زندگی کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیت کے دربار کے اندر، فرعون کے دربار کے اندر بھی اس کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کیے جانے والے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس چیز کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اس وقت جو فرعون تھا وہ اور تھا، فرعون تو ان کا ٹائٹل تھا نا، وہ جو وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا، تو جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی وہ دوسرا فرعون تھا۔ اور جب یہ جو معاملہ ہوا تھا، جب یہ سارے فرعون نے ان کو یہ جگہ کیا، ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور فرعون نے ان کو یہ مقابلے کے لیے کہا، سارا معاملہ ہوا، تو وہ فرعون اس پہلے والے فرعون کا بیٹا تھا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دوسرا فرعون تھا، اور یہ دو فرعون کی زندگی میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں۔ پہلا جو فرعون تھا اس کا نام رامسس، اور
رامسس بتایا جاتا ہے اس فرعون کا، کچھ کہہ کہ جو فرعون تھا اس کا نام رامسس بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک طویل عرصے تک حکومت کرتا رہا، اور اسی نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کی، جو دوسرا فرعون تھا، جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ، جو جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، اس کا نام رامسس کہا جاتا ہے، رامسس دوم، ٹھیک ہے، یہ تاریخ کے اندر اس کا نام رامسس لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے۔ اب اس سے ایک اور بڑی اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اب وحی کرنے سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وحی جو ہے وہ صرف اور صرف نبیوں کو کی گئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ان کی طرف ایک پیغام بھجوایا۔ اب وہ وحی کی صورت کیا تھی کہ ممکن ہے کہ وہ نیند کی حالت میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات راسخ کر دی، اور ممکن ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی۔ اب وہ وحی کی کیفیت کیا تھی، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں، ان کی طرف بھی وحی کی گئی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے جس طرح چاہتا ہے چنتا ہے، لیکن اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب بھی کوئی اس طرح کے وحی کا سلسلہ موجود ہے تو ڈائریکٹ نہیں، ہاں، جو خواب آتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ضرور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات آج بھی ہمارے تک پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ نیک اور پاک باز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے خواب بھی سچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کیونکہ کچھ خواب اللہ کی طرف سے اور کچھ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم شیطان کو اپنی زندگی میں زیادہ جگہ دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کو زیادہ جگہ دیتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا انِ قذف فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، یہ کہ اب وہ وہی کیا کی گئی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اسے ایک شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ پانی میں پھر اب کیا ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے۔ پانی میں شعور نہیں ہے اور نہ ہی دماغ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ صندوق کو بہا کر عین فرعون کے محل کے دروازے کے سامنے لے کر جانا؟ پانی کے شعور کو دیکھیں کہ اس میں سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے گی، پورا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ سبحان اللہ، پانی کا شعور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم عطا کیا۔ پانی کو کس نے بتایا کہ سوئی کو ڈبونا ہے اور ہمیشہ ہی ڈبونا ہے اور پورے کا پورا جہاز تیرتا چلا جائے؟ پانی کبھی نہیں بھولتا، پانی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی سی سوئی ہے، وہ نہیں تیر سکتی، وہ ڈوب جاتی ہے، وہ اتنے بڑے جہاز کیونکہ اللہ نے حکم دیا اس کو، پانی کو، اور جہاز اس کے اوپر تیرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو میرا رب ہمیں دکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے دریا کو حکم دیا تھا کہ صندوق کو ساحل پر یعنی کنارے پر ڈال دے۔ ایسے آپ کوئی صندوق ڈالے نا دریا میں تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا یا فلوٹ کرے گا؟ کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں؟ کوئی صندوق دریا میں ڈالیں تو کیا کرے گا؟ مطلب ڈوبے گا نہیں کیونکہ ووڈ کا ہے نا، تو وہ ڈوبے گا نہیں، فلوٹ کرے گا۔ تو یہ اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کو؟ پانی کو، کہ پانی کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معجزات عطا کیے اللہ نے۔ پھر رب کائنات مزید فرماتے ہیں کہ ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر اب ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مزید فرمایا کہ اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور بچے پر محبت کو ڈھال دیا، محبت کو ڈھال بنا دیا، کوئی نظر اس پر برائی سے پڑ ہی نہیں سکتی اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن محبت اس کا دفاع کر رہی ہے۔ محبت کی یہ چادر ہر خطرے سے بچاتی چلی جا رہی ہے۔
نہ صرف یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر بچے کے لیے اس کے والدین اور باقی سب لوگوں کے دلوں میں ایک محبت ڈال دی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بہت ہی بدبخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو بند کر دیا، تنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظروں میں پالا، حالانکہ دن رات فرعون کی نظریں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پڑتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی نظروں میں بھی پالا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی آنکھ کا تارا بنا کر بری نظر سے بچا کر پالا۔ فرعون کی نظر بظاہر تو اپنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی نظر کے ذریعے کیسا کام لے رہے ہیں کہ اسی کے محل کے اندر پرورش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے سرفراز کیا، سبحان اللہ، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ دشمن کی آنکھوں کا تارا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضرت فرعون کو، اپنے رستے کے لیے چن لیا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ کہ رب العزت نے اس منظر میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دکھایا، جبکہ ان کی بہن چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام جو عورتیں تھیں وہ آئیں ان کو دودھ پلانے کے لیے، تو سب کا دودھ ان پر حرام کر دیا، انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو ان کی جو بہن تھی وہ یہ بات سارا منظر دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی، بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی، اور ہم نے تمہیں ہم نے تمہیں آزمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر اللہ رب العزت نے پھر آزمایا، پھر ہم نے تمہیں آزمایا اور پھر خوب آزمایا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ، ثم جئت على قدر یا موسیٰ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر تمہیں خوب آزمایا، یہ سارا محل دولت سب کچھ لے لیا، اور پھر تمہیں واپس آزمایا۔ پھر جب وہاں سے نکلے تو دیکھیے کہ وہ محل میں پل رہے تھے، اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو ایسی جگہ پر گئے وہاں پر جہاں پر انہیں کچھ بھی آسائشیں میسر نہ تھیں، اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ گزارا، کئی سال وہاں پر رہے۔ کتنے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے، اور کتنے سال کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کتنے سال وہاں پر رہیں گے؟ 900 سال 900 سال؟ نہیں، 900 سال کہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ 40 رات نہیں، 10 سال میں 10 سال، 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس جگہ پر رہے، اور پھر انہوں نے بعد اپنے آم، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 8 سال کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 8 سال 7 سال یہاں کا پر وعدہ رہوں گا۔ جی، 8 سال کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے ان سے یہ حضرت شعیب نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ مزید 2 سال رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو تب بھی آپ کی مرضی۔ تو پھر انہوں نے 8 سال کی بجائے انہوں نے 10 سال جو ہے وہاں پر پورے کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ السلام علیکم تعالیٰ، میم، ایک کوشچن پوچھوں؟ جی جی، میم جو جیسے اب مجھے یاد ہے کہ جو حضرت آسیہ جب حضرت موسیٰ کو اٹھایا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو پال لیتے، تو پھر میم جب دوسرے فرعون ہے وہ بیٹے کیسے، یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی۔ دیکھیں ممکن ہے کہ وہ ان کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے ہوں، یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا۔ میم اس کے بعد شادیاں بھی تو یہ بادشاہ زیادہ کرتے تھے ہاں، نا، کوئی دوسری بیوی بھی ہو تو یہ بھی سکتی تو ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو، لیکن وہ ان کے جو رامسس جو تو ان کا بیٹا تھا، وہ فرعون کا بیٹا تھا، یہ فرعون دوم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں غرق کیا سمندر میں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ والا نہیں تھا جس کے پاس ان کی پرورش ہوئی۔
جی آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وس وسطنعت وسطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے. یعنی اے موسیٰ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے، آپ کو میں نے خاص توجہ دی ہے اور آپ کی خاص تربیت کی ہے تاکہ آپ میرے محبوب بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں رکھ کر اپنے کام کا اپنے کام کا انسان کو بناتے ہیں. رکوع اور سجدوں کے مواقع دے کر، اپنی عبادت کی لذت دے کر اپنے کام کا انسان کو بناتے ہیں. بھلائی کے کام کروا کر اپنے کام کا بناتے ہیں. انا پرستی سے نکال کر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے رستے پر چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عبودیت کی آخری مرحلے میں پہنچا کر انسان سے پھر اپنا کام لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکتا نہیں تو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رستے کے لیے چنا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نیندیں قربان نہیں کرتے اپنے رب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اپنے رستے کے لیے چنا نہیں. ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے اور اپنے رب کے لیے تھکایا نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے رب نے ابھی تک ہمیں چنا نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا. جو خدمت گزار ہیں قرآن کے، وہ نہیں جنہوں نے صرف کاروبار بنا لیا. جو خدمت گزار ہیں قرآن کے، تو قرآن کی خدمت الگ چیز ہے، قرآن کا کاروبار بنا لیا گیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق انسان کو ڈھالتا ہے تو پھر انسان کی دنیا سے رغبتی کم ہو جاتی ہے. اگر ہم دنیا کی رغبت میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ابھی تک ہم سے راضی ہی نہ ہوا. ہم نے تھکایا ہی نہیں خود کو. کس کے لیے تھکاتے ہیں؟ دنیا کے لیے. کسی کی شادی ہوتی ہے تو کئی مہینے پہلے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہم شروع کر دیتے ہیں. اپنے رب کے لیے کیا تیاری کی؟ اپنی آخرت کے لیے، اس رب کے پاس جانے کے لیے، اس کا اندھیری قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ کچھ بھی نہیں کی، خالی ہاتھ ہیں. موت سے یقین جانیے، موت سے کوئی نہیں ڈرتا. کوئی ڈرتا ہے کیا؟ آپ میں سے کون ہے جو موت سے ڈرتا ہے؟ ڈر کس سے ہے؟ اس قبر کے اندھیرے سے، اس جہنم کا خوف ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو لاحق ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم خالی ہاتھ ہیں. یا اللہ تو ہم سے راضی ہونا، تو ہم پر رحم کرنا. سیدہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم مثال میں آدم اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی. عالم مثال میں کیا ہوا؟ ان کی آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا اور آپ پر تورات نازل کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں. اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں معلوم ہے. تو پھر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی وہ انہوں نے اپنی بات منوا لی ان سے. یہ بخاری شریف کی صحیح بخاری کی حدیث 4736 میں یہ ریفرنس موجود ہے. اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. سبحان اللہ. آج ہمیں وہی تو سستی لاحق ہے، وہی تو سستی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کیے ہوئے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سست ہیں اور شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. دنیا داری، بچے، مال، دولت، اولاد کی شادیاں، پریشانیاں، اولاد کا پڑھنا لکھنا، گھروں کو بنانا، سب چیزیں ہمیں بھلا دیتی ہیں. سب یاد ہوتا ہے، صرف نہیں یاد ہوتا تو میرا رب یاد نہیں ہوتا. پھر رب کائنات نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی سرکشی میں بہت بڑھ گیا ہے. فقولا پھر دونوں سے نرم بات کہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. پھر دونوں سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. میرے رب نے تو اس فرعون کے ساتھ بھی سختی کا حکم نہیں دیا کہ ان سے نرمی سے بات کرنا.
شاید کہ وہ سن لے، شاید کہ وہ پلٹ آئے، کیونکہ میرا رب کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ سیدنا ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جو تواضع سے جو جھکے جاتے ہیں، اور تم میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بد زبان اور بدگو ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا۔ آپ کے سارے عمل ایک طرف، آپ کی نرم مزاجی، آپ کی رفاقت، آپ کا قرب، آپ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جھک جانا، وہ ایک طرف۔ سوچئے کہ اگر ہم ایک اپنا اچھا رویہ، اچھا بیہیویئر اگر اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے مقبول ہو جائیں ہم۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے کہا ہے ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ کون؟ فرعون۔ ڈر تو تھا ظاہر ان کے دلوں میں۔ پھر کیا مزید فرمایا، قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اننی معاکما اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ان کو عذاب نہ دیں، یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا، والسلام علی من اتبع الہدا، نرمی سے اس کو کہا کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، سن لو، سلامتی ہے اس انسان کے لیے جو ہدایت کے رستے پر آ گیا، کیونکہ فرعون ان سے بہت زیادہ مشقت والی مزدوری کروایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مشرکانہ ماحول سے نکالو تاکہ شرک اور جاہلیت سے نکل کر ان کی اسلامی تربیت کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا تاکہ اب وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ قال، فرعون نے کہا، فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ کما تسنیہ کا صیغہ ہے، اے موسیٰ تم دونوں جو بھائی ہو، تم دونوں کا رب کون ہے؟ میں تو تم سے ایک عجیب ہی بات سن رہا ہوں، ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں، کیونکہ فرعون کے سامنے تو کسی کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی یہ بولنے کی کہ کوئی اور رب بھی ہو سکتا ہے۔ آباء و اجداد سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ اس کے آباء و اجداد ہی ہمیشہ رب کہلاتے تھے۔ قال، موسیٰ نے کہا، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ہدا، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، خلقه ثم ہدا، پھر اسے راستہ دکھایا، پھر اس کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی۔ راستہ کیا دکھایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ہر چیز کو بتا کر پھر اس کو راستہ دکھا دیا کہ اس نے اپنا رزق کس طرح سے کیسے کیسے حاصل کرنا ہے۔ ایک بدبخت انسان ہی ہے جو یہ سمجھتا نہیں ہے۔ آپ ایک بات سوچئے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ نے کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی ایک چیز ایسی دیکھی ہے کہ جو اپنے کھانے کے لیے خود مشقت نہ کرتی ہو؟ مجھے بتائیے، کبھی زندگی میں دیکھا ایسا کوئی پرندہ، کوئی جانور؟ مکھی نو مچھر میم، کو دیکھ لیں، کبھی دیکھا کہ کوئی ایسا جانور ہو جو حتیٰ کہ اگر وہ کوئی لنگڑا ہوگا، کوئی جیسا بھی ہوگا، وہ پھر بھی اپنے کھانے پینے کے لیے خود مشقت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، دکھا دیا۔ ایک بدبخت انسان ہی ہے
جو اپنی روزی کمانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، یا تو وہ دنیا کی لگژریز میں پڑ جاتا ہے یا دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہونا سیکھتا ہے کہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کریں۔ اگر ایک کم عقل جس کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی، شعور ہی نہیں دیا ایک جانور کو، وہ بھی انسان سے بہتر ہے اس معاملے میں۔ بچے تو جانور بھی پیدا کر رہے ہیں، تو انسان نے کون سا کام کمال کا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو راہ ہدایت دے دی۔ ان کے لیے راہ ہدایت کیا ہے؟ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، کہ وہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا ہے راہ ہدایت؟ کھانے کا اگر بندوبست کر کے ہم اگر عقل اور شعور حاصل کر کے اپنے دین پر نہیں چلتے تو ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو یعنی ہم اپنی زندگی جانوروں جیسی بھی نہیں گزار رہے، کیونکہ ان تمام کے باوجود جانور بھی حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں کرتا تو کون نہیں کرتا؟ انسان نہیں کرتا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو پھر پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی اگر تم یہ ساری دلیلیں لے کر آئے ہو، فرعون نے دلیل کے میدان میں خود کو کمزور پایا تو اس نے تعصب کے جذبات بھڑکانے کے لیے سوال کیا تاکہ سارے لوگ وہاں پہ جو موجود ہیں وہ تعصب آئے سب کو کہ یہ کیسی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے بھٹکے ہوئے پاگل تھے۔ فوراً اس نے پوچھا بال القرونی کہ پہلے کے جو اولا کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیسی باتیں کہتے ہو تم؟ قالا، موسیٰ نے کہا علمہا، اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں درج ہے، میرے رب نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، سبحان اللہ، نہ تو میرا رب بھولتا ہے اور نہ ہی میرا رب غلطی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھولتا ہے نہ میرا رب غلطی کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالی۔ کلو، پھر کیا کہا کہ کئی قسمیں، نباتات کی کئی قسمیں اتاری۔ کلو، کھاؤ، وَرَعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، جو اللہ تعالیٰ نے نباتات عطا کی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، یقیناً اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، ہر بات، ہر لفظ کے اندر ہم سب لوگوں کے لیے بے تحاشا نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے سینے، ہمارے ذہن، ہمارے دل و دماغ کو کھلنا بہت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔